بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 19ویں قسط کی جانب۔ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی سیکرٹری خارجہ نے کہا، شناور خان ابھی تک قریباً سکتے کی کیفیت میں تھا۔ وہ ذاتی طور پر شہزادہ کے باپ زوراور خان کو جانتا تھا، اور جن رشتہ داروں کا تذکرہ شہزادہ نے کیا تھا وہ سب افغانستان کے VIP میں شمار ہوتے تھے۔ اگر یہ خبر زوراور خان تک پہنچ گئی تو وہ قیامت کھڑی کر دے گا، کیونکہ ایک تو وہ پشتو سپیکنگ ہے اور دوسرا خاصے اثر و رسوخ کا مالک۔ اس کا کاروبار دلی سے کوئٹہ تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ بڑی دھماکہ خیز اطلاع تھی جس نے شناور خان کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ شمالی اتحاد گروپ کے خلاف پہلے ہی زوراور خان کو تحفظات تھے۔ وہ تو اس کی بیوی بیگم جان تھی جس کی وجہ سے معاملات کنٹرول میں رہتے تھے، ورنہ تو وہ کبھی شمالی اتحاد والوں سے خوش نہیں رہا تھا۔ صدر کا قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے اس کی رسائی پریزیڈنٹ ہاؤس تک تھی۔ میں اپنی حکومت کو آگاہ کرتا ہوں جناب، لیکن فی الوقت ہم اسے الزام ہی سمجھیں گے جب تک ان معاملات کی تصدیق نہ کر لیں۔ آپ کا شکریہ۔ آخری فقرہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا تاکہ سیکرٹری خارجہ اسے کوئی اور سخت بات نہ کہہ دے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی اگلے ماہ چیف آف سٹاف کا ممکنہ دورہ ترتیب دیں گے۔ مسکراتے ہوئے ہوشیار اور معاملہ ساز سیکرٹری خارجہ نے اس کی طرف ترپ چال چل دی۔ اگلے ماہ کابل میں امریکہ، ISAF اور نیٹو کی اعلیٰ کمان کے مذاکرات پاکستان آرمی چیف آف سٹاف سے ہونے تھے تاکہ کابل میں حقانی گروپ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سیکرٹری خارجہ کی طرف سے اچانک اس کے اعصاب پر ہتھوڑا چلا دیا گیا تھا۔ اوکے سر، اللہ حافظ کہہ کر شناور خان نے پلٹ کر دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سیکرٹری خارجہ اخلاقاً دروازے تک اس کے ساتھ آئے تھے۔ دروازے کے باہر وہی خوبصورت حسینہ چہرے پر مسکراہٹ چپکائے اس کے سامنے موجود تھی۔ شناور خان کو اس کی موجودگی سے خاصا ریلیف ملا۔ اس نے بھی جواباً اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ آپ کی گاڑی تیار ہے سر، لڑکی نے مزید خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی سامنے والے کمرے سے ایک نوجوان باہر آیا جس نے اپنے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑا ہوا تھا۔ یہ اس ریکارڈنگ کی CD تھی جو اسے اندر دکھائی گئی تھی۔ لفافہ اس نے بڑے احترام سے ہز ایکسیلنسی کے سیکرٹری کو تھما دیا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور احتراماً اسے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ افغان سفیر کو اشارہ تھا کہ اب وہ واپس تشریف لے جائیں۔ آج کابل کے لیے کتنے بجے فلائٹ جا رہی ہے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے سیکرٹری سے پوچھا۔ سر شام 6 بجے۔ خیریت جناب؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری سیٹ بک کرواؤ ہر صورت، شناور خان نے کہا۔ یس سر۔ سیکرٹری سمجھ گیا تھا کہ معاملہ سیریس ہے۔ اپنے آفس پہنچ کر اس نے فوراً کابل سے رابطہ کیا اور اپنے کزن افغان انٹیلیجنس RAAM کے DG جنرل میرم سے رابطہ کر کے اسے انتہائی اہم بلکہ ایمرجنسی میٹنگ کے لیے رات 8 بجے کا وقت دیا۔ جنرل میرم جان گیا کہ معاملہ کچھ خراب ہے، کیونکہ اس نوعیت کی ایمرجنسی آج تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود کو ذہنی طور پر آمادہ حالات سے مقابلے کے لیے تیار کرنے لگا۔ PIA کی کابل پرواز میں سفارتکاروں کے لیے عموماً کچھ سیٹیں ریزرو رکھی جاتی ہیں۔ شناور خان اسی شام 6 بجے کی فلائٹ سے کابل پہنچ گیا۔ اس نے سفارت خانے کی محفوظ ترین لائن پر بھی کابل بات کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ISI والے بہت چالاک اور خبردار لوگ ہیں، ان سے کوئی راز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ گو کہ اسلام آباد کے افغان سفارت خانے میں را کے 5 بہترین افسرز مختلف کور آئیڈینٹیز میں افغان حکومت کے ملازمین کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، لیکن شناور خان ان سے بھی مطمئن نہیں تھا۔ اسے ہر وقت یہ وہم لگا رہتا تھا کہ ایمبیسی میں کوئی نہ کوئی ISI کا مخبر موجود ہے، اس لیے اس نے خود کابل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شناور خان کا شمار شمالی اتحاد کے اس خصوصی گروپ میں ہوتا تھا جو افغان حکومت چلا رہا تھا، اور جس کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ حکومت پر اپنی گرفت مضبوط رکھیں۔ جب سے امریکنز نے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کیا تھا، ان کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ گو کہ افغان صدر پر ان کی گرفت بھرپور اور مضبوط تھی، لیکن اس اطلاع کے بعد کہ امریکن طالبان سے خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کی پریشانی بہت بڑھ گئی تھی۔ شناور خان نے سب سے پہلے DG کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت دونوں RAM کے ہیڈ کوارٹر کے ایک خصوصی بنکر نما کمرے میں مصروف گفتگو تھے۔ شناور خان نے سب سے پہلے وہ CD چلائی جو اسے پاکستانی خارجہ سیکرٹری کی طرف سے وارننگ کے ساتھ دی گئی تھی۔ دونوں غور سے شہزادہ کا بیان سن رہے تھے۔ مجھے علم ہے 10 روز پہلے یہ لڑکا پکڑا گیا تھا۔
ڈی جی نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو بہت غلط ہوا میرم خان، یہ تو… شناور خان، تم جانتے ہو ہم انڈینز کی مدد کے بغیر ایک دن بھی حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمارا اور ان کا جوائنٹ وینچر ہے۔ جس لڑکے کو بھی وہ لیتے ہیں مجھے اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ اس نے شناور خان کی بات کاٹ کر کہا، لیکن شہزادہ تو… ہاں میں جانتا ہوں، اس کے باپ کا بہت اثر و رسوخ ہے، وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے، لیکن یہ انٹیلیجنس کا کھیل ہے، اس میں بہت کچھ جانتے ہوئے بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اسے اپنی مجبوری سمجھو۔ یہ لڑکا خود ہی ان میں اتنا زیادہ انوالو ہو گیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل میرم اپنی بات پر قائم تھا۔ دونوں کافی دیر تک اس ایمرجنسی سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ بالآخر جنرل میرم نے فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا، اس فائل کو غائب کر دو شناور خان۔ اگر شہزادہ کے باپ کو علم بھی ہو گیا تو ہم اس کا رد عمل دیکھیں گے، اسے سمجھائیں گے، نہ مانا تو پھر طالبان کے کسی حملے میں مارا جائے گا۔ خس کم جہاں پاک۔ دونوں نے زوردار کہا لگایا اور ڈی جی کے بیل بجانے پر بیئر کی ٹھنڈی بوتلیں کمرے میں آ گئیں۔ بریگیڈیئر رحیم اور ان کے ساتھی خصوصی میٹنگ روم میں سی سی ٹی وی کیمرے کی گزشتہ 8 دنوں کی ریکارڈنگ چیک کر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کی فلم تھی جو بین الاقوامی فلائٹ سے پاکستان آتے تھے اور امیگریشن کاؤنٹر پر اپنا پاسپورٹ FIA سے چیک کرواتے تھے۔ صبح 9 بجے سے وہ یہ ریکارڈنگ بار بار دیکھ رہے تھے اور اب شام کے 7 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک گوہر مقصود ہاتھ نہیں لگا تھا۔ تیسرے دن کی ریکارڈنگ پر اچانک ایک تصویر پر کرنل اظہر چونکا۔ سٹاپ اٹ، سٹاپ اٹ! اس نے آپریٹر کو اشارہ کیا اور اٹھ کر اسکرین تک پہنچ گیا۔ ایک تصویر پر انگلی رکھ کر اس نے آپریٹر سے اسے زوم ان کرنے کے لیے کہا۔ تصویر زوم ان ہو رہی تھی۔ اچانک سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ویل ڈن اظہر! سب سے پہلے بریگیڈیئر رحیم بولے۔ سر پر پی کیپ پہنے ماڈرن لباس میں یہ سردار داؤد مینگل کی تصویر تھی۔ اس کا مطلب ہے اس نے کسی نئے پاسپورٹ کے ساتھ سفر کیا ہے، بریگیڈیئر صاحب نے کہا۔ یس سر، کرنل جواد نے حامی بھری۔ چیک اٹ! انہوں نے لمبی سانس لے کر سگریٹ سلگایا۔ اگلے 1 گھنٹے میں ان کے پاس تمام تفصیلات موجود تھیں۔ پاسپورٹ اسپین کا تھا اور ایک کرسچن کے نام سے سردار داؤد مینگل کراچی میں داخل ہوا تھا۔ کرنل زاہد اور کرنل جواد اکٹھے اس سے سیف ہاؤس میں ملنے آئے تھے۔ انہیں اس وقت ارسلان کی بہت ضرورت تھی۔ کرنل جواد نے اسے تفصیل سے سمجھا دیا تھا کہ زرباغ نے سردار داؤد کو قتل کر کے لاش غائب کر دی ہے اور انہیں زرباغ کے کسی ایسے ساتھی کا تعاون بہرحال درکار ہے جو انہیں اس قتل کی ساری تفصیلات دے سکے۔ ارسلان نے کافی دیر تک مختلف جگہ فون کرنے کے بعد بالآخر افضل سے رابطہ کیا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں امید تھی کہ افضل ضرور اس سے تعاون کرے گا جسے اس نے ماضی میں 2 مرتبہ موت کے منہ میں جانے سے بچایا تھا۔ اس نے افضل سے اس اطمینان کے بعد کہ اس کا فون محفوظ ہے ابھی گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا اور اس کے منہ سے بمشکل زرباغ کا نام ہی نکلا تھا جب افضل نے زرباغ کو ایسی گالیوں سے نوازا جو ان تینوں کی سمجھ سے باہر تھیں۔ زاہد اور جواد کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چپک گئی اور انہوں نے ارسلان کو اشارے سے کہا کہ وہ اسے ہر قیمت پر قابو کر لے۔ بات کیا ہوئی تھی افضل بھائی؟ ویسے اس کمینے سے کسی خیر کی تو توقع نہیں، لیکن پھر بھی، ارسلان نے پوچھا، اور جواب میں افضل پھٹ پڑا۔ اس نے ارسلان سے کہا کہ وہ خود اس سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا اور 5-6 دن سے مفرور کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر وہ افضل کا رابطہ انٹیلیجنس والوں سے کروا دے تو وہ ساری زندگی ارسلان کا احسان مند رہے گا۔ ارسلان نے کرنل زاہد کی طرف دیکھا جس نے ایک چھوٹا سا ایئر پیس اپنے کان میں لگا رکھا تھا جس سے دونوں طرف کی باتیں آسانی سے سنی جا رہی تھیں۔ اس نے ارسلان کو افضل کے لیے گو اہیڈ کا اشارہ کیا اور ایک پرچی پر تیزی سے کچھ لکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دراصل ایک ایڈریس تھا جس پر افضل سے رابطے کے لیے کہا گیا تھا۔ ارسلان نے 2-3 ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور اپنی دانست میں اطمینان حاصل کرنے کے بعد افضل سے کہا کہ وہ ایک دوست کی حیثیت سے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور اسے وہ ایڈریس سمجھا دیا جس پر افضل کو ایسے اگلے روز 11 بجے سے 2 بجے کے درمیان پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا دوست، اور میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو حیران کر دے گا، افضل نے کہا تو ارسلان کا دل ایک مرتبہ زور سے دھڑکا۔ اس نے دعا کی کہ افضل اسے سردار داؤد کے قتل سے متعلق ہی کچھ بتائے۔ ویل ڈن! کرنل زاہد نے اس کی طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ دوسرے روز افضل ٹھیک 11 بجے اس بنگلے کے سامنے کھڑا تھا جو کوئٹہ کے پوش ایریا میں بنا ہوا تھا، جس کے باہر کسی سردار کا نام لکھا تھا۔ یہ ایڈریس اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ ڈبل کراس نہ کر سکے، کیونکہ اس محفوظ پناہ گاہ کی طرف آنے والا کوئی بھی شخص طویل فاصلے سے کیمروں اور انسانی آنکھوں کی زد میں رہتا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ افضل اکیلا ہی چھپتا ہوا وہاں تک آیا ہے۔ افضل کا استقبال کوٹھی میں داخل ہونے پر ارسلان نے کیا تھا۔
دونوں نے گرم جوشی سے معانقہ کیا اور ارسلان اسے اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں اس نے ارسلان کے سامنے زرباغ کے خلاف شکایات کا پینڈورا باکس کھول دیا اور اسے بتایا کہ زرباغ بلوچستان کی آزادی کے لیے نہیں بلکہ غیر ملکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، اور ان کی حیثیت اب اس تنظیم میں زر خرید غلاموں سے زیادہ نہیں رہ گئی۔ اس نے اپنے 2 دوستوں کے متعلق اسے بتایا کہ زرباغ نے کس طرح انہیں افغانستان میں ٹریننگ کیمپس میں جانے سے انکار کے بعد مار کر ان کی لاشیں مسخ کر کے پھینکوا دی تھیں تاکہ دوسروں کو بھی نصیحت ہو جائے۔ دوسرے کمرے میں موجود کرنل زاہد اور جواد یہ ساری کارروائی ایک اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کیونکہ معاملات ان کے تیار کردہ پلان کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے۔ دوران گفتگو ایک مؤدب ویٹر افضل کے لیے ہائی ٹی مینیو لے کر اندر آیا تھا، جس نے بڑے احترام سے برتن اس کے سامنے میز پر سجا دیے تھے۔ افضل کی خاصی عزت افزائی ہو رہی تھی اور وہ ماحول میں بڑی انسیت محسوس کر رہا تھا۔ ارسلان کرنل زاہد کی ہدایت کے مطابق دل کے پھپولے پھوڑنے کا موقع دے رہا تھا۔ جانتے ہو اس نے گزشتہ دنوں کیا ظلم کیا ہے؟ اچانک ہی اس نے ارسلان کی آنکھوں میں جھانکا، جو اس کی پلیٹ میں کھانے کی چیزیں بار بار رکھتا جا رہا تھا۔ ارسلان نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے سردار داؤد کو دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا ہے، افضل نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ہیں؟ ارسلان کے چونکنے کی اداکاری نے کرنل زاہد کو بہت متاثر کیا تھا۔ ہاں ارسلان، میں نے خود اسے پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی لاش بھی اس نے ویرانے میں دبا دی ہے۔ افضل نے اپنی دانست میں زوردار دھماکہ کیا اور ارسلان نے اس کی توقعات کے عین مطابق رد عمل ظاہر کیا تھا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، جس کے بعد ارسلان نے اسے کہا کہ وہ انٹیلیجنس والوں سے اس کے معاملات کروا دے گا، لیکن اسے فی الحال زرباغ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اس نے افضل کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ ان لوگوں سے تعلق قائم ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، بس ان کی ہدایات پر عمل کرتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد بڑی بے تکلفی کے ماحول میں کرنل جواد اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرنل ملک کے نام سے کروایا تھا اور افضل کو ہدایت کی تھی کہ وہ زرباغ کے ساتھ رہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ انہوں نے افضل کو یہ اطلاع دے کر چونکا دیا تھا کہ وہ اکیلا نہیں، ان کے اور دوست بھی زرباغ سے لگے ہوئے ہیں، البتہ اس نے اشارے سے بھی کسی کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ اس نے افضل سے کہا تھا کہ وہ خود اس سے رابطہ کیا کریں گے، لیکن انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں وہ ایک نمبر پر فون کر سکتا ہے۔ یہ نمبر ایک نام کے ساتھ اس کے موبائل میں فیڈ ہو گیا تھا۔ انہوں نے افضل کے منع کرنے کے باوجود ایک لفافہ اس کی جیب میں ڈال دیا تھا اور اس سے دوسرے دن کراچی میں، جہاں افضل کو زرباغ نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ رہائش لے کر دی ہوئی تھی، ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ افضل ان کی مہمانداری سے لطف اندوز ہونے کے بعد اسی روز شام کی ٹرین سے کراچی چلا گیا۔ دوسرے دن طے شدہ مقام پر کرنل جواد اور اس کے ساتھی سویلین لباس میں اس کے منتظر تھے۔ اس بات کا مکمل اطمینان انہوں نے کر لیا تھا کہ افضل کی نگرانی نہیں کی جا رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ افضل کے ساتھ اس جگہ جا رہے تھے جہاں افضل کے مطابق سردار داؤد کو مار کر دفن کیا گیا تھا۔ افضل نے گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ ایک بڑی ایمبولینس نما گاڑی ان کے تعاقب میں آ رہی ہے۔ زرباغ دبئی میں تھا اور اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا قیامت بیت گئی ہے۔ کراچی سے قریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پچھلے ہفتے انہوں نے سردار داؤد کو مار کر دفن کیا تھا۔ یہ سمندر کنارے انتہائی ویران علاقہ تھا، جس سے نزدیکی سڑک بھی قریباً 1 فرلانگ دور تھی اور سڑک سے یہاں تک مضبوط ٹائروں والی گاڑی ہی آ سکتی تھی۔ اب دوسری ویگن جو ان کے تعاقب میں آ رہی تھی ان کے نزدیک آ کر رکی تھی۔ کرنل جواد کے اشارے پر 2 نوجوان کدانے لے کر باہر آئے اور باقی تمام لوگوں نے اپنے منہ پر ماسک باندھ لیے تھے۔ قریباً 3-4 منٹ بعد ہی کھدائی کرنے والوں نے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ کرنل جواد نے سر اس بات میں ہلایا اور افضل اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے سڑک کے نزدیک پہنچنے پر افضل کو کچھ پیسے دے کر یہاں سے بذریعہ بس کراچی جانے کی ہدایت کی تھی اور آئندہ کا لاہ عمل اسے سمجھا دیا تھا۔ شائستہ کا فون وصول ہونے پر اس نے مسکراتے ہوئے ہیلو کہا اور اپنے کزن آصف شاہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جس نے مٹھی بند کرتے ہوئے تھمز اپ کے اشارے سے اسے ویل ڈن کہا تھا۔ شائستہ نے اس سے آج شام ہی ملاقات کے لیے کہا تھا، کیونکہ اتوار کی وجہ سے NGOs میں چھٹی تھی اور پچھلے 3 روز سے وہ آفس نہیں آ رہی تھی، جبکہ راشد معمول کے مطابق اپنا کام کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے جان بوجھ کر شائستہ کو فون بھی نہیں کیا تھا۔ کسی ہوٹل میں مل لیں؟ اس نے سوالیہ انداز میں شائستہ سے پوچھا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کسی اور جگہ ملتے ہیں، شائستہ نے جواب دیا۔ میرے کزن کے ہاں ٹھیک رہے گا،
وہ اکیلے ہی رہتے ہیں، راشد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے راشد، مجھے تم پر مکمل اعتبار ہے، بتاؤ کہاں آنا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون پر ہی پوچھا۔ راشد نے اسے سی ویو کے ایک گھر کا پتہ دیا تھا۔ یہ آصف شاہ کا گھر تھا جہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ شائستہ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر قریباً 1.5 گھنٹے بعد خود ہی کار ڈرائیو کرتی ہوئی پہنچ گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس مرتبہ لینڈ کروزر کی بجائے عام کار استعمال کی تھی۔ دروازے پر اس کا خیر مقدم راشد نے ہی کیا تھا۔ اس نے شائستہ کی پہلی ہی جھلک میں اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ خاصی پریشان اور سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ یہ میرے کزن آصف شاہ صاحب کا گھر ہے، وہی جو انٹیلیجنس میں کام کرتے ہیں۔ اس نے ڈرائنگ روم میں شائستہ کو بٹھا کر اسے اپنی دانست میں مطلع کیا۔ تم پہلے بتا چکے ہو راشد، شائستہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ سوری جی۔ اس نے بمشکل میڈم لفظ کو زبان پر آنے سے روکا۔ میں آپ کے لیے چائے وغیرہ لاتا ہوں۔ چند لمحے انتظار کے بعد ہی شائستہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے پر اس نے دوبارہ کہا، ہاں مجھے ضرورت تو ہے کافی کی، لیکن میں خود بناؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ کچن کہاں ہے؟ اگلا سوال ہوا۔ اوہو، آپ کیوں یہ زحمت کرتی ہیں؟ میں ہوں نا، دیکھیے پلیز، یہ اچھا نہیں لگتا۔ میرے ہوتے ہوئے میرا مطلب ہے آپ۔ راشد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، لیکن شائستہ اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اندازے سے اس کمرے کی طرف بڑھی جو واقعی کچن تھا۔ راشد اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آیا تھا۔ اس کے منع کرنے کو خاطر میں لائے بغیر شائستہ نے اپنے لیے یہاں سے خود ہی ڈھونڈ کر بلیک کافی بنا لی تھی اور راشد کے لیے نارمل کافی مگ الگ سے بنا کر رکھ دیا تھا۔ شائستہ نے اس کی طرف دیکھا۔ جی میں خود اٹھاتا ہوں، اس نے کہا۔ شائستہ اپنا کپ اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی، جبکہ راشد اپنا کپ اور ایک پلیٹ میں کچھ بسکٹ ڈال کر اس کے تعاقب میں پہنچ گیا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تمہارے کزن کہاں ہیں؟ اس نے اچانک ہی راشد سے سوال کیا۔ جی وہ آفس میں ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا تھا جب بھی ضرورت ہو مجھے بلا لینا، وہ 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ راشد بولا۔ ٹھیک ہے، انہیں بلا لو۔ شائستہ کی سنجیدگی برقرار تھی۔ خیریت تو ہے نا میڈم؟ راشد نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ بے وقوف، اگر خیریت ہوتی تو میں تم سے یہاں اور اس حال میں ملنے آتی؟ شائستہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن راشد اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ زبردستی مسکرا رہی ہے۔ اس نے شائستہ کو جواب دینے کی بجائے موبائل سے اپنے کزن کا نمبر ملایا اور اسے فوراً گھر پہنچنے کے لیے کہا۔ کچھ مجھے بھی بتائیں گی پلیز؟ آپ جانتی ہیں آپ کو اس طرح پریشان دیکھ کر۔ اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ راشد تم جانتے ہو میں کس کی زبردستی بیوی بنی ہوئی ہوں؟ وہ انسان نہیں، درندہ ہے، درندہ، اور درندے سے کسی بھی وقت کسی بھی درندگی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس نے بلیک کافی کا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے کہا۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا اگر اس نے آپ کی طرف۔ اس نے جذباتی انداز سے نامکمل فکرہ کہہ کر شائستہ کی طرف دیکھا، بالکل اس انداز میں جیسے اسے شائستہ کی بات سے بہت تکلیف پہنچی ہو۔ دیکھو راشد، کسی روز تمہاری اسی جذباتیت سے پریشان ہو کر میں سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر ڈھونڈتے پھرنا مجھے۔ شائستہ نے اسے بڑے ناصحانہ انداز میں کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے باتیں کر رہے تھے جب دروازے پر آصف شاہ کی آمد کی گھنٹی بجی۔ راشد نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے شائستہ کے سامنے ایک لمبا تڑنگا نوجوان کھڑا تھا۔ شائستہ کو پہلی ہی نظر میں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کے کام آئے گا۔ اس نے آصف شاہ کو پہلے سلام کیا تھا۔ آصف شاہ، اس نے شائستہ کے سلام کا جواب بہت مؤدب ہو کر دیتے ہوئے اپنا تعارف بھی کروا دیا تھا۔ میرا تعارف تو ہوگا ہی آپ کو، شائستہ نے کہا۔ جی، آپ کو کون نہیں جانتا، یہ تو راشد کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی اسے اچھی دوست ملی، بڑا ٹچی رہتا ہے آپ کے لیے، آصف شاہ نے کہا۔ پاگل ہے، اسے کون سمجھائے، خیر اس نے آپ کے متعلق بتایا تو میرے دل نے گواہی دی کہ آپ ضرور میرے کام آئیں گے، شائستہ نے بات آگے بڑھائی۔ جی کیوں نہیں، یہ میرا کزن ہی نہیں، بہت پیارا دوست اور لنگوٹیا دوست بھی ہے، بس ذرا جذباتی ہے۔ اچھی بھلی جاب تھی، وہاں کے مالکان سے لڑائی کر کے آ گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے لیے نوکری کی قربانی دی وہ وہاں موجیں کر رہا ہے، اور صاحب بہادر یہاں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ جانے اس کے دل میں سارے زمانے کا درد کہاں سے سما گیا ہے، چلو اچھی بات ہے، شائستہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد آصف نے بات آگے بڑھانے کے لیے تمہید باندھی۔ میڈم شائستہ، میں زرباغ صاحب پر کافی دیر سے کام کر رہا ہوں، حکومت ان کے کئی کارناموں سے آگاہ ہے، میں جانتا ہوں آپ کس کرب سے گزر کر ان کے ساتھ رہتی ہیں، گو کہ راشد مجھے کچھ نہیں بتاتا، بس آپ کے متعلق پریشان ضرور رہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شائستہ کے ماضی اور زرباغ کے حوالے سے
بعض ایسی باتیں اس سے شیئر کی جنہوں نے شائستہ کو بھی حیران کر دیا۔ جو معلومات وہ اسے دے رہا تھا ان کا علم راشد کو نہیں تھا۔ شائستہ کو اندازہ ہو گیا کہ انٹیلیجنس کافی عرصے سے اسے واچ کر رہی ہے۔ شاہ جی، آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں آپ کی معلومات میں تو شاید زیادہ اضافہ نہ کر سکوں، لیکن ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ شائستہ نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ جی فرمائیے۔ آصف شاہ ہمہ گوش ہوا۔ آپ کو علم ہے آج کل ایک خبر سردار داؤد کے پراسرار قتل یا اغوا کی بڑے زوروں پر ہے؟ شائستہ نے کہا۔ ہاں، آج کل میڈیا کا مرغوب موضوع یہی ہے، آصف نے چونک کر کہا۔ میرا خیال بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس قتل یا اغوا سے زرباغ کا ضرور کوئی تعلق ہے۔ شائستہ نے یہ بات اتنی سنجیدگی اور قدر آہستگی سے کہی تھی کہ دونوں چونک اٹھے۔ اگر شائستہ یہ بات کہہ رہی تھی تو ضرور اس میں کچھ سچ ہوگا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔